رات کے 11 بج رہے تھے جب میں چوری کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی۔ یہ چوری کرنا میری مجبوری بن گئی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی کپڑے کی اس دکان میں داخل ہو گئی۔ زرق بر خوبصورت ملبوسات مختلف ڈمی پر آراستہ تھے، جن کی چمک اور خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں بھی ظاہر یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے دکاندار سے کپڑے نکلوا کر دیکھنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ ہوتی ہوئی دکان کے اس حصے کی طرف چلی آئی تھی جہاں پر ایک بھی ملازم نہیں تھا۔ یہ دکان بہت بڑی تھی اور یہاں پر رش بے تحاشا۔ جیسے ہی میں نے ایک سوٹ نکال کر اپنی چادر کے نیچے چھپایا، اچانک یہ دکان کا مالک اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ خوف کے مارے میں بری طرح کانپ رہی تھی اور پھر وہیں پر ایک بڑے سے گٹھر کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ سوٹ تو میں نے واپس رکھ دیا تھا، لیکن دکان کا مالک یہیں پر کھڑا رہا۔ اسے کھڑے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور رات کے 12 بج گئے جب وہ بلند آواز میں اپنے ملازموں کو کہنے لگا، چلو اب دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، سب اپنے اپنے گھر جاؤ، میں بھی دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ اچانک ہی اس نے دکان کی روشنیاں گل کرنا شروع کر دی اور میں سناٹے میں رہ گئی۔ تو کیا میں اس دکان میں قید ہو کر رہ جاؤں گی؟ لیکن اگر صبح سویرے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے مجھے تو خوب ذلیل کرنا ہے، ضرور مجھے وہ پولیس میں گرفتار کروا دیں گے۔ یا خدا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ اب میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کیونکہ دکان مکمل طور پر سیل ہو چکی تھی اور یہاں پر گھپ اندھیرے اور خوفناک سناٹے میں اتنی بڑی دکان میں اکیلی بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک دکان کے اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی تیز تیز قدموں سے چل رہا ہو۔ میں حیران بھی تھی کیونکہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی روتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک خوفناک آواز اس اندھیرے میں گونجی تھی، چپ ہو جاؤ لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ جو کوئی بھی تھا وہ نہایت غضبناک ہو رہا تھا۔ سفید روشنی کی طرح چمکتا ہوا ایک نوجوان بالکل میرے سامنے کھڑا۔ اچانک ہی پوری دکان کی روشنی جل اٹھی اور میں اسے روشنی میں دیکھ رہی تھی جو نہائی ہوئی تھی، خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہنے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ کیا سچ میں ہی کنیز فاطمہ آج برباد ہونے والی ہے؟ میں اپنے آپ پر ماتم کر رہی تھی۔ میرا نام کنیز فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنی بیوہ ماں اور بڑی باجی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اماں ایک بنگلے پر کام کرتی تھی اور انہوں نے ایسے ہی اکیلے ہم دونوں کو پالا تھا، کیونکہ جب ہم دونوں بہت چھوٹی تھی تو ابا نے اماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے اور ان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ کسی امیر گھرانے میں شادی کریں، لیکن اماں کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اماں جب شادی ہو کر آئیں تو انہوں نے پہلے ہی دن اماں سے کہہ دیا کہ وہ انہیں نہیں بلکہ عروسہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور جلد ہی اسے شادی بھی کر لیں گے کیونکہ وہ بہت امیر ہے۔ یہ سن کر اماں کی امیدیں ٹوٹ گئی، لیکن کئی سال گزر گئے۔ شادی کے 4 سال بعد اچانک ابا نے اماں کو طلاق دے دی، جب تک ان کی 2 بیٹیاں بھی ہو چکی تھی۔ میں اور بڑی باجی، ہم دونوں تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ ابا نے پلٹ کر ہماری خبر نہ لی اور ہم ایک کرائے کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ لوگوں نے بہت اماں سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، ابھی کم عمر ہیں، لیکن اماں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہیں کی اور ایک بنگلے میں کام کرنے لگی۔ بنگلے کی مالکن بہت امیر تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ کنجوس عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اماں کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے میٹرک کرنے کے بعد گلی میں موجود ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں پر مجھے 2000 روپے تنخواہ مل جایا کرتی، جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ناکافی تھی۔ پھر خدا کر کے باجی کا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تو اماں نے فوراً ہی ہاں کہہ دی، کیونکہ باجی اور میں شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھے۔ میں تو باجی سے بھی 4 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری کئی لڑکیوں سے دوستی تھی جو صرف میری ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی۔ پھر باجی کا رشتہ آیا تو اماں پریشانی سے کہنے لگی، تھوڑا بہت تو ہے اس نے جمع کیا ہے، لیکن تیری باجی کے کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ میں تو بیگم صاحبہ کی منتیں کر کے آئی ہوں کہ مجھے تھوڑے سے پیسے ادھار دے دے، میں بعد میں اتار دوں گی، لیکن وہ بڑی ہی کنجوس عورت ہے۔ کہنے لگی کہ بھائی تیری زندگی کا کیا بھروسہ، تم مر کھپ گئی تو میرے پیسے کون دے گا؟ مجھے تو اس لالچی عورت پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ میری اماں کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے تھے؟ باجی جو بہت ہی اداس تھی، شاید اسی وجہ سے کہ ان کی شادی ایسے نہیں ہو رہی تھی جیسے محلے میں رہنے والی باقی لڑکیوں کی ہوتی تھی،
لیکن میں دل میں سوچتی کہ جو لڑکیاں یتیم ہوتی ہیں اور غریب بھی، انہیں تو شادی کے خواب بھی نہیں دیکھنے چاہیے۔ پھر باجی کی شادی میں 3-4 دن ہی رہ گئے تھے۔ اماں اپنی مالکن سے باجی کی شادی کا جوڑا لے کر آئی، لیکن باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ جوڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ مجھے انہیں یوں روتا دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں انہیں کہنے لگی، باجی آپ روئیے مت، آپ کی خواہش کیا ہے؟ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ کی شادی کا جوڑا کیسا ہونا چاہیے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، تم کیا کرو گی کنیز؟ کہاں سے لاؤ گی میری شادی کا جوڑا؟ تو میں کہنے لگی کہ بس یہ میرا کام ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس رنگ کا جوڑا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، باقی لڑکیوں کی طرح میری خواہش ہے کہ میری شادی کا جوڑا لال ہو۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب غریبوں کا مددگار کوئی نہیں ہوتا تو انہیں خود ہی ہمت دکھانی پڑتی ہے، اور وہ جو وہاں پہ محل جیسی دکانیں شہر میں موجود تھی، وہاں صرف امیروں کے جانے کا حق نہیں تھا، ہم غریبوں کا بھی وہاں سے کپڑے خریدنے کا اتنا ہی حق ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی کی یہ خواہش پوری کر کے رہوں گی۔ ان کا لال رنگ کا جوڑا جو خاص وہ شادی کے موقع پر پہنے گی، میں وہ کسی طرح حاصل کر کے رہوں گی۔ اب میں چوری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن میں نے اماں اور باجی کو اس ارادے کی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ پھر اس رات میں چپکے سے گھر سے نکلے تھے، لیکن آگے جا کر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سامنے کھڑا نوجوان خوفناک نظروں سے مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اوہو، تو تم چوری کرنے کے لیے اس دکان میں آئی تھی، لیکن تمہارے رونے کی وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی ہے۔ میں پوری طرح گھبرا گئی کہ اس سناٹے میں تو مجھے اس کے سونے کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں بالکل اکیلی ہوں۔ اب میں خاموش بیٹھے تھے۔ پھر میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، آج میری بہن کی شادی ہے، لیکن ہم بہت غریب ہیں، اس کے پاس شادی کا جوڑا نہیں ہے۔ مجھے ایک سوٹ چاہیے تھا، اسی لیے میں یہاں آ گئی چوری کرنے کے لیے، لیکن تم مجھے چیک کر لو، میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی، اب مجھے گھر جانے دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے دیکھا وہ غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے اٹھنے کا کہا تھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی تو اس نے میرے ہاتھوں میں 1-2 نہیں بلکہ پورے 10 جوڑے تھما دیے اور کہنے لگا، یہ لو، آدھے تم اپنی بہن کو دے دینا اور آدھے خود پہن لینا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان جوڑوں میں بہت خوبصورت لگو گی۔ اب وہ غور سے میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی، دل تو خوشی کے مارے ہوا میں اڑ رہا، اس لیے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بے نیازی سے کہنے لگا، میں اس دکان کا مالک ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، صاحب جی، آپ کا دل کتنا بڑا ہے، آپ نے میری اتنی مدد کی، کبھی زندگی میں مجھے ایسا موقع ملا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے فوراً ہی اسے کہا تو نہ جانے وہ کیوں مسکرا دیا۔ پھر میں تیزی سے باہر آ گئی۔ رات کے 1 یا 2 کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں تیزی سے گھر جا رہی تھی۔ آج میں 1 جوڑا لینے کے لیے نکلی تھی تو اس نوجوان کی مہربانی کہ جو مجھے 10 جوڑے دے دیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ سارے سوٹ باجی کے جہیز میں کام آئیں گے۔ پھر دوسرے دن باجی کی بارات آ گئی۔ میں نے ایک سادہ سا جوڑا پہنا تھا، لیکن سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ زیادہ خوشی تو مجھے باجی کو دیکھ کر ہو رہی تھی، کیونکہ لال رنگ کے دلہن کے لباس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ان کے چہرے پر حقیقی خوشی تھی۔ بار بار مجھے کہتی کہ میری چھوٹی بہن میرا کس قدر خیال کرتی ہے، تم نے تو میری خواہش پوری کر دی اور لال رنگ کے جوڑے میں مجھے رخصت کر دیا۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ بہن کے بچھڑنے کا دکھ تو تھا، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس کی شادی کی ہو رہی تھی تاکہ وہ اپنے گھر جا کر ایک خوشحال زندگی گزارے۔ باجی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور میں اور اماں ہی رہ گئے تھے۔ میں بھی اس دن چھت پر کھڑی تھی جب اچانک ہی سامنے ایک اونچی بلڈنگ کی چھت پر مجھے کوئی کھڑا دکھائی دیا تھا۔ اس کا وجود اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا رخ میری طرف ہے اور وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا۔ پھر اچانک ہی میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھ۔ اس نے اونچی بلڈنگ سے نیچے ہوا کے ذریعے چھلانگ لگائی تھی اور وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسے دیکھنے والا شخص کون تھا اور وہ اتنی تیزی سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میں اتنی سہم گئی کہ دوبارہ کبھی چھت پر ہی نہ گئی۔ اب اماں کام پر چلی جاتی جبکہ میں اسکول پڑھنے چلی جاتی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب راستے میں کھڑے ہوئے چند لڑکے مجھے چھیڑنے لگے۔ مجھے ان کے اوپر بہت غصہ آیا تھا۔ خاموشی سے سر جھکا کر ان کے سامنے سے گزر کر جانے لگی تو اچانک وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ تبھی سامنے سے کوئی چلتا ہوا میرے برابر میں چلنے لگا۔ میں نے غصے سے سر اٹھایا تو جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی دکان والا تھا
لیکن یہاں کہاں سے آیا؟ کیا تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا تو میں نے دیکھا وہ آوارہ لڑکے فوراً ہی پیچھے کی جانب بھاگ گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا ساتھ محسوس کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں اسے